اسلامیات لازمی 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے نئے نصاب کے مطابق آزمائشی اشاعت۔ باب اول بے منتخب آیات ترجمہ اور تشریح سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 تا 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وربی تمم بالخیر۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 2 آیت نمبر 8 تا 20۔ آیت نمبر 8 تا 9 کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ترجمہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 8۔ یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ آیت نمبر 9۔ تشریح۔ ان آیات میں منافقین اور ان کے نفاق کو بیان کیا گیا ہے۔ دین کی بنیادی باتوں پر ایمان لانا، ایمان اور اس کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ ان آیات میں منافقین اور ان کے نفاق کو بیان کیا گیا ہے۔ دین کی باتوں پر ایمان لانا ایمان اور اس کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں اور کافروں کے بارے میں بہت تفصیل موجود ہے۔ دونوں گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی ہجرت کے بعد نمودار ہوا، وہ جو باہر سے ایمان کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اندر سے کفر کی وجہ سے منافق تھا۔ منافقت کفر سے بھی بڑا گناہ ہے جس کا انجام جہنم کی آخری حد ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں کہا گیا کہ بعض قسم کے لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کو نہیں مانتے۔ وہ اپنی سوچ میں اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ انجام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کفر کو ایمان کا متبادل بنا کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 کی تلاوت سنیے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ تشریح۔ اس آیت میں نفاق اور جھوٹ، حسد اور اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ منافقوں کو نفاق کی بیماری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے بڑھا دی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت سنیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 12۔ تشریح۔ ان آیت میں منافقین کی منافقت اور ملک میں فساد اور بد امنی پھیلانے کی وضاحت کی گئی ہے۔ فتنہ پھیلانا، نفاق اختیار کر کے ایمان کا انکار کرنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ
نئے نئے مسلمانوں کو گمراہ اور جھوٹی خبریں پھیلانے پر جب منافقین سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اصلاح اور بھائی چارہ قائم کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قریش، یہودی اور عرب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ یہ جھوٹے ہیں، در حقیقت یہ فسادی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت سنیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ آیت نمبر 13۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14۔ تشریح: ان آیت میں منافقین کا نفاق یعنی مومنوں کو بے وقوف سمجھنا، سچ بولنے کو حماقت اور نفاق کو عقل مندی سمجھنا بیان کیا گیا ہے، اور منافقوں کا نفاق یعنی سچ بولنے والوں کو حقارت سے دیکھنا اور ان کا مذاق اڑانے کو بیان کیا گیا ہے۔ منافقین اکثر یہودیوں میں سے تھے اور وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں تھے۔ حالانکہ ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پچھلی کتابوں میں بشارت دیے ہوئے آخری نبی ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ لوگ ایمان لا کر دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور اسلام قبول کرو، تو کہنے لگے کہ یہ سب ماننے والے جاہل اور ناسمجھ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان لانے والے جاہل نہیں بلکہ منافق خود بے وقوف اور جاہل ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے۔ منافقت کی شکل: منافق دو روپ والے اور دھوکے باز تھے۔ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانی دوستوں سے، مشرکوں اور کافروں سے ملتے تھے تو انہیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، ہم صرف مذاق اور طانے کے لیے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں۔ آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت سنیے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ترجمہ: ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ آیت نمبر 16۔ تشریح: ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے نفاق کی وضاحت فرمائی ہے اور منافقوں کی ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں واضح فرمایا کہ دنیا میں ایسے منافقین کو مہلت ہے، وہ چاہے طعنے دیں اور تمسخر اڑائیں اور خود کو مومن کہہ کر اپنی جان، مال اور عزت کو محفوظ کر لیں، لیکن آخرت میں انہیں اس مذاق کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت سنیے۔
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی. جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے. آیت نمبر 17. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے. آیت نمبر 18. تشریح: ان آیات میں منافقین کی حالت کے بارے میں ایک مثال بیان کی گئی ہے. منافقین میں سے کچھ اپنے نفاق اور بد اعتقادی میں پختہ تھے اور اسلام دشمنی میں سخت تھے، اور ان میں سے کچھ اسلام دشمنی میں مبتلا تھے اور کچھ شک و شبہ میں مبتلا تھے. مذکورہ آیات میں ان دو اقسام کے بارے میں دو مثالیں دی گئی ہیں. پہلے قسم کے منافقوں کی حالت یہ ہے کہ وہ شخص جو اندھیری رات میں آگ جلاتا ہے جس سے آس پاس پڑی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز لینے ہی والا ہوتا ہے کہ عین اس وقت آگ بجھ جاتی ہے، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. ان منافقوں کے ایمان کے دعوے آخرت میں اسی روشنی کی طرح ہوں گے جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. وہ ہدایت کو سننے سے بہرے، بولنے سے گونگے اور بینائی سے اندھے ہیں، لہٰذا وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے بلکہ پہلے سے زیادہ کفر میں پڑ جائیں گے. آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت سے أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ترجمہ: یا ان کی مثال ان کی طرح ہے کہ جو آسمان سے بارش برس رہی ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. آیت نمبر 19. قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچانک لے جائے، اور جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 20. تشریح: ان آیات میں منافقین کی حالت کے بارے میں ایک اور مثال بیان کی گئی ہے. دوسری قسم کے مرتد و منافقین جو ایمان کی باتیں سن کر یقین کر لیتے ہیں لیکن جب کفر میں پڑ جاتے ہیں تو اسے سچ سمجھتے ہیں. یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو اندھیری رات اور طوفانی بارش میں پھنسے ہوئے ہوں. بارش کے ساتھ ساتھ بجلی کی چمک اور گرج ہو، بجلی کی چمک سے اندھے اور گرج سے بہرے ہونے کا خوف ہو، اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر اپنے آپ کو موت سے بچائیں. جب بجلی کی روشنی ہوتی ہے تو کچھ حرکت کرتے ہیں اور پھر ساکت رہتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ جب اسلام کے قریب ہوتے ہیں تو روشنی حاصل کرتے ہیں، اور جب منافقت کی طرف لوٹتے ہیں تو اندھیرے میں رہتے ہیں. مشق: الف. درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے. نمبر 1. درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح لکھیے. الف. ب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بے في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. نمبر 1 نفاق کیا ہے. نمبر 2 منافقین مومنوں کا مذاق کیوں اڑاتے تھے. نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت 18 سے 20 تک منافقین کے لیے دی گئی مثالوں میں سے کوئی بھی ایک مثال بیان کیجیے. جیم درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے. نمبر 1 ظاہر سے ایک اور باطن سے دوسری صورت رکھنے کو کہتے ہیں. الف گناہ، بے شرک، جیم کفر، دال نفاق. منافقین نے ہدایت کے بدلے خریدا. الف مال و دولت، بے عہدہ اور رتبہ، جیم گمراہی، دال ہدایت. نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 کے مطابق یہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے کہے گئے ہیں. الف فاسق، بے منافق، جیم مشرک، دال صابی. نمبر 4 منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں. الف اللہ تعالیٰ کو، بے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو، جیم مومنین کو، دال مشرکین کو. ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ بلند خوانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے امتحانات میں کامیابی کا باعث بنے گی. یہ بلند خوانی خاص کر ان طلباء و طالبات کے لیے کی گئی ہے جو کہ بصارت سے محروم ہیں، تاکہ انہیں ان سب چیزوں کو سمجھنے اور پڑھنے میں کسی اور کی مدد لینے کی ضرورت نہ پڑے. اگر آپ کے آس پاس قریب میں کوئی ایسا دوست موجود ہے، کوئی ایسا ساتھی موجود ہے جو کہ بصارت سے محروم ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور اس تک پہنچائیے اور اسے شیئر کیجیے اور اس ثواب میں ہمارے ساتھی بن جائیے.